بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے سورہ حجرات کی شروع کی آیات کے تحت کچھ معاشرتی اہم آداب ذکر کیے گئے تھے۔ آج بھی سورہ حجرات ہی کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں جو آیت تلاوت کی گئی شروع میں، اس میں ایک سبق موجود ہے اور اس آیت سے بہت سے اہم احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور دوسری آیت میں بھی ایک سبق موجود ہے اور اس سے بھی بہت سے اہم احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ قرآن کریم پورا ہی بالعموم اور بالخصوص سورہ حجرات معاشرتی احکام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے، ان احکام کو اختیار کیا جائے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے ایذا رسانی کا باعث نہیں ہوگا بلکہ راحت رسانی کا سبب بنے گا۔ دلوں کے اندر محبت قائم رہے گی، بغض و عداوت اور اسی طریقے سے حسد و کینہ جیسی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ سب سے پہلا سبق اس آیت کے تحت جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے دور سے چیخ کر مت پکارو، اس لیے کہ جو بنو تمیم کا وفد آیا تھا، جس کے حوالے سے گزشتہ آیات میں کچھ معروضات پچھلے جمعے کو پیش کی گئی تھی، انہوں نے ایک غلطی یہ بھی کی تھی کہ باہر ہی سے زور زور سے پکار کر کہا کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس باہر تشریف لائیے۔ تو ان کو تنبیہ کے لیے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو آپ کو اے اللہ کے نبی کمروں کے اور حجروں کے پیچھے سے زور سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ وہ کم عقل لوگ ہیں۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو پیغمبر کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو زور سے نہ پکارتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پکارنا ضروری ہے۔
اگر انسان ان کے پکارنے میں آداب کی رعایت نہیں رکھے گا تو بے ادبی کا مرتکب ہو جائے گا، اور یہ سخت ترین گناہ ہے جو انسان کے اعمال کے حق کرنے کا سبب بن سکتا ہے، کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں۔ اسی آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر انسان حاضر ہو سلام پیش کرنے کے لیے، تو وہاں پر تو جا کر یہ پڑھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک روضے میں حیات ہے، اور شہداء سے بھی اعلیٰ اور اونچے مرتبے کے اللہ نے ان کو حیات نصیب فرمائی، جس کا ہم کو شعور بھی نہیں ہے، ہم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا حیات ہے۔ تو وہاں جا کر یا رسول اللہ کے لفظ سے پکارنا یہ تو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے دور ہو، اپنے علاقوں میں ہو، اپنے ملکوں میں ہو، تو وہ پیغمبر کو یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارے، کہ یہ بھی دور سے پکارنے کے حکم ہے، اور پیغمبر کو اس طرح دور سے یا رسول اللہ یا محمد کہہ کر پکارنا یہ ان کے ادب کے خلاف منع ہے۔ پھر انسان کیا کرے؟ انسان پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے دور ہو اور تم مجھ پر صلاۃ والسلام بھیجنا چاہو تو یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو شخص درود اس طرح پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا وہ درود پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے امتی فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ صلاۃ والسلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جواب ارشاد فرمائے، اور خود کوئی روضے پہ حاضر ہو جائے تو پھر وہاں کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن اس میں بھی چیخ چیخ کے پکار کے کہنا، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت چیخ کر یہ سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف، نہایت وقار کے ساتھ، نہایت شائستگی کے ساتھ، اور متوسط آواز میں سر جھکا کر، اور اپنی آنکھوں کے اندر پیغمبر کی عظمت کو لا کر یہ سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ انسان بالکل بے خبر اور ادب سے دور اور اپنے موبائل کے ساتھ مصروف وہاں حاضر ہو جائے اور وہاں صلاۃ والسلام پیش کرے، یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ اور پھر جب وہاں سے باہر نکلیں تو وہاں بھی چپل وغیرہ جہاں پہنے جاتے ہیں وہاں زور سے چپلوں کو نہ پھینکیں۔ جب پیغمبر کو زور سے پکارنا منع ہے تو آپ کے روضے کے قریب جہاں آپ خود بنفس نفیس موجود ہیں، حیات ہے، زور سے چپل پھینکنا یہ پیغمبر کی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بھی منع ہے۔ آہستہ سے وہاں چپل رکھیں، شور شرابہ بھی نہ کریں، کوئی بات کرنی ہو دور جا کر کریں، یہ ادب بھی اسی سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہاں یا رسول اللہ پکارے اور وہ یہ سوچ کر پکارے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ ایسا ہے جو اس کو کفر و شرک تک پہنچا سکتا ہے، یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ صفت کہ ہر جگہ موجود ہو، ہر ایک کو دیکھ رہا ہو، صرف اللہ کی صفت۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، اس کا علم سب کو حاوی ہے، کوئی اس کے علم سے خارج نہیں، کوئی اس کی بصارت اور اس کی نگاہ سے خارج نہیں، دنیا میں بلکہ پورے عالم میں، اور عالم کے علاوہ دیگر عالم، چاہے وہ آسمان زمین ہو، اور یا وہ عالم برزخ ہو، یا عالم قبر ہو، یا وہ عالم جن ہو، عالم ملک ہو، جتنے بھی عالم ہیں ان سب پر اللہ کی نگاہ موجود ہے، اللہ کا علم موجود ہے، کوئی بھی اللہ کے علم و نگاہ سے خارج نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کی مبارک روح تشریف لاتی ہے اور پھر وہ ہمارا سلام لے کے واپس چلی جاتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی عقل سے سوچے کہ کسی عظیم ذات کو سلام پیش کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے یا اس کی بارگاہ میں خود حاضری دی جاتی ہے، کسی بڑی شخصیت کو، کسی عظمت والی شخصیت کو اپنے سلام پیش کرنے کے لیے بلایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے پاس خود حاضر ہوا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ ہم یہاں پر پیغمبر پر جب صلوات پڑھیں گے تو آپ خود تشریف لے آئیں گے، یہ بھی عقیدے کی خرابی کی بات ہے۔ کوشش کر کے انسان تو خود پیغمبر کے روضے پہ حاضر ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو نہ ہو سکے تو اپنے اپنے مقام پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، پورا پڑھ لیا جائے۔
صحابہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے اور امت کو بھی یہی تعلیم۔ دوسرا سبق جو اس آیت سے حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر کی ذات گھر کے اندر موجود ہو تو ان کو دستک دے کر باہر مت بلاؤ، کھٹکھٹا کر باہر مت بلاؤ، بلکہ باہر ان کے آنے کا انتظار کرو۔ یہ بھی پیغمبر کی شان اور ادب کے خلاف ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کوئی حاجت پیش آئی تو وہاں جا کر ان کو کھٹکھٹا کے باہر بلانا، یہ پیغمبر کے آداب کے خلاف ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود بنفس نفیس باہر تشریف لے آتے، لکان خیر اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہو۔ ان کے لیے خیر اسی میں تھی کہ وہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے، اور جب آپ تشریف لاتے تو پھر وہ اپنی حاجت، اپنا مسئلہ جو ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے، تو اس میں ان کے لیے خیر ہوگی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی بڑے مرتبے والی شخصیت کے پاس جائے تو ان کو دستک دے کر کھٹکھٹا کر باہر نہ بلائے، بلکہ ان کے باہر آنے کا انتظار کرے اور پھر ان کو اپنی ضرورت پیش کرے۔ یہی مسئلہ استاد اور شاگرد کے لیے بھی اس آیت سے مستنبط ہو رہا ہے کہ شاگرد کو چاہیے اگر وہ کوئی مسئلہ سیکھنے جا رہا ہے، کوئی بات پوچھنے جا رہا ہے، تو دستک دے کر استاد کو نہ بلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے مرتبے کے صحابی ہیں، پیغمبر کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کو رئیس المفسرین کا لقب دیا گیا ہے، سارے مفسرین کے وہ سربراہ ہیں اور سردار ہیں، اور ان کو حبر هذه الامہ، اس امت کا بہت بڑا عالم قرار دیا گیا ہے۔ جب پیغمبر نے اس دنیا سے وصال فرمایا تو ان کی عمر 12-13 سال، یہ کم عمر تھے، لیکن اس عمر میں بھی پیغمبر سے اتنا کچھ سیکھا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے سیکھا کہ ان کو اس امت کا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ ان کا اپنا معمول کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب تک تو میں علم پیغمبر کی ذات سے حاصل کر رہا، اور اب آپ کے بعد میں کس سے حاصل کروں، میرے علم کا کیا ہوگا؟ تو میں نے غور کیا، میں نے کہا جو کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں ان سے علم حاصل کروں گا، اور جس جگہ پر بھی وہ ہوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا، دین کا علم حاصل کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے اسفار کیے، جب ان کو معلوم ہوتا کہ پیغمبر کی ایک حدیث فلاں صحابی کو معلوم ہے اور وہ فلاں علاقے میں ہے، تو وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے وہاں جاتے، ایک مہینے کا سفر کرتے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کی، اتنی وہ مشقت برداشت کرتے۔ اور ان کا معمول کیا تھا، جب وہ جاتے تھے تو جس سے وہ حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اس کے دروازے کے باہر، گھر کے باہر بیٹھ جاتے، ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے، دستک دے کر ان کو باہر نہیں بلاتے۔ جب وہ باہر نکلتے ان کو دیکھتے تو وہ حیران ہو جاتے، ان کو اپنے گلے سے لگاتے، ان کا استقبال کرتے، چونکہ پیغمبر کے عام زاد ہیں، چچزاد بھائی ہیں آپ کے، اور ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے دستک دے کر کیوں نہیں بلوایا، میں باہر آ جاتا۔ کہا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں آپ کے پاس ایک شاگرد کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے فائدے کے لیے دستک دے کر آپ کو باہر بلاؤں، میں نے آپ کا باہر بیٹھ کر انتظار کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا شدت کی گرمی ہوتی، سائے کی جگہ نہیں ہوتی، میں گرمی میں بیٹھا رہتا، کبھی مٹی کا طوفان آتا، ہوا چلتی تو میں پورا میرا جسم مٹی سے اٹ جاتا تھا، لیکن سب تکلیف برداشت کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ جب وہ اپنی ضرورت سے باہر نکلتے تو پھر ان سے پوچھتا کہ حدیث لے کے آئے ہو، ایک حدیث وہ سنتا اور اسی وقت واپسی کا سفر شروع کر دیتا تھا۔ ان صحابہ نے قرآن کریم کی آیات سے، پیغمبر کی صحبت سے آداب سیکھے، اس لیے آج وہ روشن ستاروں کی مانند امت کے سامنے موجود ہے، تاریخ کا ایک بہترین حصہ ہے، روشن ایک حصہ ہے جس سے آج بھی امت سبق حاصل کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کی جو جدید چیزیں ہیں جن میں انسان رابطہ کرتا ہے، موبائل فون وغیرہ آ گئے ہیں، تو اس کے آداب بھی انہی آیات کے تحت علماء نے لکھے کہ اگر کسی کو آپ نے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے وقت لیں۔ یہ جتنے آداب ہیں ان سب کی بنیاد ایک اصل پر ہے، ایک قاعدے پر ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل بنیاد ہے، اور یہ سب آداب اسی کے لیے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس اچانک پہنچ جائیں اور اس کو خبر نہ ہو اور وہ کسی مصروفیت میں ہو، خدا نخواستہ کسی بیماری میں ہو،
تو آپ کے آنے سے اس کو ایک تکلیف ہوگی کہ اب اس وقت میں مصروف ہوں اور یہ آ گیا. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے ان سے اجازت لے لیں، وقت لینے کے میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس میں بھی اگر آپ براہ راست فون کر رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہا، تو پھر آپ بار بار فون نہ کریں، بلکہ آپ میسج چھوڑیں کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے. جب وہ فارغ ہوں گے، میسج دیکھیں گے، تو آپ کو جواب دے دیں گے. یہ ادب کا بھی تقاضا ہے اور دوسرے کو تکلیف سے اٹھانے کا بھی تقاضا ہے. حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ جب انسان کسی کے گھر پہ جائے، ایک دفعہ دستک دے، اگر وہ شخص جواب دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ دے، پھر تیسری دفعہ دے. 3 دفعہ تک جواب نہ آئے تو واپس چلا جائے اور پھر وہاں کھڑا نہ رہے. بعض لوگ گھر کے باہر بیل بجاتے ہی رہتے ہیں، بجاتے ہی چلے جاتے ہیں، یا موبائل پر فون کرتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ وقت نہیں دیکھتے کہ یہ اس کے آرام کا وقت ہوگا، مشغولی کا وقت ہوگا. وہ کہتا بس میں فارغ ہوں تو وہ بھی فارغ. کبھی کبھی رات کو 1 اور 2 بجے فون آ رہا ہے. اب ہر ایک تو رات کو 2 اور 1 بجے تو نہیں جاگ رہا ہوتا، وہ آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے. لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں، اور پھر جب ان کو سنت ہوتی ہے کسی نہ کسی کو فون کر لیتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت وہ آرام میں ہوگا یا اس وقت کسی مشغولیت میں ہوگا، یہ طریقہ انتہائی نامناسب، یہ تکلیف دینے کے مترادف ہے. حدیث شریف کی روح سے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہے کامل جس کی زبان اور ہاتھ سے سب مسلمان محفوظ ہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم آرام کر رہے ہوں یا کسی اہم مصروفیت میں اور کوئی ہمارے سر پہ سوار ہو جائے یا ہمیں بار بار فون کر کے تنگ کرتا رہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمیں سب کی رعایت رکھنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے ملاقات کی، تشریف لے گئے، اور وہ صحابی سے سارے نبی وقاص ان کے گھر پہنچے، دستک دی. دستک دینے کے بعد آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آواز چلی جاتی. انہوں نے آواز سے پہچان لیا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، تو ان کے بیٹے بھی ساتھ موجود تھے. کہا کہ خاموش ہو جاؤ، آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، جواب دے دی لیکن اونچی آواز سے نہیں دی. آپ نے کچھ وقفے کے بعد پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انہوں نے جواب دیا لیکن آہستہ سے جواب دیا، زور سے نہیں دیا. پھر آپ نے تیسری دفعہ ایسا ہی کیا، انہوں نے جواب دیا، آہستہ سے جواب دیا. جب پیغمبر کو جواب نہیں ملا تو آپ واپس جانے لگے. یہ فوراً باہر تشریف لائے اور عرض اللہ کے رسول، آپ کی 3 دفعہ کا سلام میں نے سنا اور 3 بار کا جواب میں نے دیا، آہستہ سے دیا، اس حرص میں کہ آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، بار بار آپ کی زبان سے دعا میری نکل رہی ہے، تو یہ دعا مجھے ملتی رہے، میرا بیڑا پاک ہو جائے، اس لیے میں آپ کو جواب آہستہ دے رہا. آپ نے ان کو اس موقع پر کوئی خاص بات نہیں ارشاد فرمائی، اگرچہ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. کسی عظیم شخصیت، بڑی شخصیت سے اگر دعائیں لینی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان ان کو جواب ہی نہ دے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کریں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، یا جو ہے وہ ان کی ایسی خدمت کرے کہ اس خدمت کے جواب میں وہ دل سے خود دعا دے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاج کے تشریف لے گئے. ان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر تقاضے کے تشریف لے گئے، واپس آئیں گے، وضو کے پانی کی ضرورت ہو، تو انہوں نے ایک لوٹا پانی کا بھرا اور مخصوص جگہ پہ لا کے رکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں گے تو پانی کو استعمال کر لیں گے. آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پانی رکھا ہوا، بہت خوش ہوئے، آپ کو بہت راحت ہوئی. یہ بڑی خدمت تھی ان کی. تو آپ نے فرمایا کہ کس نے رکھا ہے؟ کہا کہ ابن عباس نے رکھا ہے. کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، اس کو تفسیر کا علم دے. رئیس المفسرین بن گئے، مفسرین کے سردار بن گئے، اللہ کے نبی کی دعا مل گئی. تو ایسی خدمت کی کہ دعا خود دل سے نکل آئی، وہاں درخواست بھی کرنی نہیں پڑی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فرشتوں کی دعا لینا چاہتا ہے تو وہ دعا بھی لے سکتا ہے. اب کوئی کہے گا فرشتوں کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں ہوتی، کیسے دعا کی درخواست کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے آئے، کچھ دیر مسجد میں بیٹھے، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں، کچھ دیر وہیں بیٹھے. حدیث شریف کی روح سے جب تک کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور وضو نہیں توڑتا، تو فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر. تو فرشتے کی دعا بھی ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں. تو دعا لینے کا جو طریقہ ہے اسی طرح دعا لی جائے، لیکن آپ نے اس سے برا نہیں مانا. یہ پیغمبر کی عاجزی اور تواضع. کوئی اور ہوتا تو وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا کہ تم میرے شاگرد ہو
اور تم نے ایسی گستاخی کر دی، میں تم کو سلام کر رہا ہوں اور تم جواب نہیں دے رہے اور اپنے ثواب کے لالچ میں ایسا کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور غسل کے پانی کا انتظام کیا۔ آپ نے غسل بھی فرمایا، کھانا بھی کھایا۔ جب واپس جانے لگے تو ساتھ اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ سواری لے کر آؤ، تو دراز گوشت سواری لائی گئی اور بیٹے کو کہا کہ نبی کو پہنچا کر آؤ، مشایعت کرو۔ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی آداب میں سے کہ جب مہمان رخصت ہو رہا ہو تو میزبان اس کو باہر نکل کے رخصت کرے۔ تو رخصت کرنے کے لیے بیٹے کو ساتھ بھیجا۔ آپ اس دراز گوشت پہ سوار ہو گئے، کہا کہ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ، پیدل کیا چلو گے، یا سوار ہو جاؤ یا گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں گھر جاؤں۔ وہ گھر واپس چلے گئے۔ آپ کے پیچھے بیٹھنا وہ شاید بے ادبی سمجھ رہے تھے کہ ادب کے خلاف ہوگا کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں، میں پیادہ چلوں گا، لگام پکڑ کے چلوں گا، آپ کو پہنچا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یا تو پیچھے بیٹھو یا گھر چلے جاؤ۔ تو وہ گھر چلے گئے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے غصہ ہو، تمہیں تو اصرار کرنا چاہیے تھا، میری بات ماننی چاہیے تھی۔ یہ بے تکلفی اور بناوٹ کا نہ ہونا یہ زندگیوں میں راحت پیدا کرتا ہے۔ تکلفات، تصنعات انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور وہ صرف زبانی حد تک رہتا ہے اور اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بے تکلفی میں انسان دل سے جو کام کرتا ہے اس سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو بالکل برا نہیں منایا۔ اور معاملات کی صفائی دیکھیں، صاف صاف کہہ دی، ہمارے یہاں معاملات کی صفائی بھی نہیں اور رواداری کے اندر ظاہر داری اتنی ہو گئی کہ دل کے اندر کوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو دل میں ہو وہی صاف منہ پہ ہونا چاہیے، دلوں کے اندر بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی محبت ہو، اخلاق ہو، تہذیب ہو اور اسی کے مطابق پھر معاملات ہوں تو زندگی پرسکون ہوگی۔ ورنہ دو رخا آدمی یا دو چہروں والا آدمی، نہ اس سے لوگ مطمئن رہتے ہیں، نہ وہ خود راحت اور چین و سکون میں رہتا ہے، خود بھی تکلیف میں رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے، اطمینان سے نہیں رکھتے۔ تیسری آیت میں حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و شریر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی جب بھی کوئی چیز، کوئی خبر آئے، کوئی فاسق یا کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر کوئی اپنے ذہن میں خاکہ مرتب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنو المصطلق کے سردار حضرت حارث ابن ضرار، جو حضرت جوہریہ ام المومنین کے والد ماجد ہیں، ان کی سائیداری جوہریہ امہات المومنین میں شامل ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ آپ نے ان کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا، انہوں نے ان سب کو قبول کیا اور اجازت مانگی کہ میں اپنے علاقے میں جا کے، اپنے قبیلے میں جا کے اس کی دعوت دوں گا، ایمان کی دعوت بھی دوں گا، نماز کی دعوت بھی دوں گا اور زکوٰۃ کی دعوت بھی دوں گا۔ اور پھر ایک وقت مقرر کر لیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کا قاصد آ جائے تو میں ساری زکوٰۃ جمع کر کے ان کو دوں۔ جب وہ وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہول ہو گیا، آپ قاصد نہیں بھیج سکے۔ وہاں جب قاصد نہیں پہنچا اور حارث ابن ضرار کو تشویش ہوئی تو وعدے کے مطابق قاصد نہیں آیا، کہیں پیغمبر ناراض تو نہیں، تو انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی زکوٰۃوں کو جمع کیا اور خود پیغمبر کی خدمت میں نکلنے کے ارادے سے روانہ ہونے لگے۔ دوسری طرف آپ نے حضرت ولید ابن عقبہ کو کچھ عرصے کے بعد بھیجا، بھائی جاؤ جا کے ان سے زکوٰۃیں لے کر آؤ۔ حضرت ولید ابن عقبہ کی کچھ عداوت چل رہی تھی بنو المصطلق سے۔ ایک روایت کے مطابق وہ راستے میں گئے، وہاں پہنچے ہی نہیں، واپس آ گئے اور آ کر کے اللہ کے رسول، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں۔ دوسری روایت پر یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے قریب پہنچے، لیکن یہاں پر یہ حضرات اپنی قوم کے ساتھ اس قاصد کے استقبال کی نیت سے باہر نکل رہے تھے کہ اب وقت تو ہو چکا ہے، شاید کچھ تاخیر سے آج ہم باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دور سے جب دیکھا کہ بنو المصطلق استقبال کے لیے باہر نکل کے آ رہے ہیں، یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہیں سے واپس ہو گئے اور جا کر پیغمبر کو کہا کہ وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکل رہے تھے، میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا۔ آپ نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دکھا ہمارے کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو، اگر واقعی ایسا ہی ہو تو چڑھائی کر دینا اور ان کو جو ان سے قتال کرنا، ورنہ تحقیق تو ہو جائے گی۔ یہ لے کر جب وہاں پہنچے تو ادھر سے یہ قبیلہ نکل رہا تھا زکوٰۃ وغیرہ لے کر پیغمبر کی خدمت میں آنے کے لیے،
یہاں سے انتقال بن ولید اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے چڑھائی کرنے کے لیے. راستے میں ملاقات ہوگی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کس سے چڑھائی کرنے کے ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگوں پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہوں. ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پیغمبر سے وعدہ خلافی کی ہے. کہا کہ ایسی بات تو نہیں تھی، ہم تو خود زکوٰۃ لے کر حاضر ہو رہے تھے، ہمارے پاس تو کوئی مقصد آئے نہیں پیغمبر. جب وہاں پہنچے اور واپس جا کر پیغمبر کو سارا واقعہ ذکر کیا تو اللہ نے آیت اتاری، ان جاءکم فاسق بنبأ مبین. اس فاسق سے مراد ولید بن عقبہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے اور صحابہ کلهم معصوم، سارے صحابہ عادل، صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں. یعنی ان سے گناہ تو سرزد ہو سکتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس غلطی پر قائم نہیں رہتے، بلکہ ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ لے لیجیے، کچھ حضرات سے غلطی ہوئی، شرکت نہیں ہوئی، 50 دن تک مقاطع ہوا، اس کے بعد پھر ان کو توبہ کی آیت اتری، توبہ قبول ہو. کچھ حضرات سے اور غلطیاں ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو ان پہ سنساری کی سزا بھی قائم کی، قصاص کا نظام بھی قائم ہوا، لیکن یہ توبہ ان کی قبول ہوئی. حضرت ماعز اسلمی کو زنا کی وجہ سے سنسار کیا گیا، اور جب سنسار کیا جا رہا تھا تو ان کے خون کا ایک قطرہ کسی کے جسم پر آیا تو اس نے اس سے کچھ نفرت کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا ہے کہ ایسا مت کرو، اس نے جیسی توبہ کی ہے اگر وہ 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا تو ان سب کی توبہ قبول ہو جائے. بعض روایات میں ہے کہ پورے شہر کے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی، تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اس لیے بعد والے حضرات میں سے کسی کو بھی صحابہ کرام پر فسق کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو فاسق قرار دینے کی اجازت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان سے غلطی ہوئی لیکن توبہ ہو گئی. اللہ نے امت کو دین کے بہت سارے مسائل سکھانے کے لیے صحابہ کی قربانی کو ذریعہ بنائے، حدود و قصاص کا نظام سمجھانے کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو بہرحال یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شریر یا فاسق خبر لے گیا تو اس کی تصدیق کر لیا. ہمارے یہاں آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہو جائے تو اس کی جھوٹی سچی باتیں دوسروں کو پہنچا کر اس سے بدگمان کیا جاتا ہے، اور دوسرے بھی کان کے کچے ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ اس آیت کی روح سے یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ جو بات میرے سامنے آئی ہے یہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں. لانے والا چاہے کوئی معتمد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر قرائن سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ شاید اس سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اب دیکھیں ولید ابن عقبہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، لیکن قرائن سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ درست نہیں ہے، تو آپ تحقیق حال کے لیے انتقال بن ولید کو بھیجا. تو حکم یہ کہ تحقیق کر لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی فریق سے متعلق کوئی بات ہو تو دونوں فریقوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا چاہیے. ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کرنا یہ اکثر و بیشتر نا انصافی کی طرف لے جائے، عدل کے خلاف ہو جائے. جانبین کی بات سننے کی ضرورت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک دو فریقوں کی بات نہ سنے قاضی فیصلہ نہ کرے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر قاضی غصے کی حالت میں ہے تو پھر وہ فیصلہ نہ کرے، اس لیے کوئی انصاف پر قائم نہیں رہ سکے گا. اور پھر یہ حکم ہے کہ دونوں فریقوں کی بات سنتے وقت بھی برابری اور غیر جانبداری کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک فریق کی بات تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر توجہ سے سنی جائے اور دوسری کی بات سرسری سنی جائے. یہ بھی شرعاً جائز نہیں. حاکم اور قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر دونوں فریقوں کی بات سنیں اور پھر گواہان کی تعدیل کر کے پھر وہ فیصلہ کریں، ورنہ اس سے فیصلے میں غلطی ہوگی. اور اصول کے مطابق فیصلے کریں. ابھی دیکھیے کہ ایک فیصلہ حال ہی میں جو ایک قادیانی مبارک ثانی کے حوالے سے آیا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اس میں غلطی واقع ہوئی. اس کی بھی کچھ تفصیل جاننے کی ضرورت ہے. مبارک ثانی نامی ایک قادیانی، یہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر عقیدہ نہیں رکھتے، ان کو آخری نبی نہیں مانتا. مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتا ہے. ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے تفسیر صغیر، تفسیر ہے اور اس کا نام ہے تفسیر صغیر. اس کتاب کے اندر تحریف کی گئی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا. آئین پاکستان کے تحت قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں اور ان کو کوئی بھی مذہبی شعار اختیار کرنے کی اجازت نہیں.
اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اس تفسیر صغیر کو جناب نگر میں اپنے ایک تعلیمی ادارے کے اندر بچے بچیوں میں تقسیم کیا۔ آئین پاکستان کے تحت قادیانی اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، نہ چھاپ سکتے، نہ تقسیم کر سکتے، ان کو اس کی اجازت نہیں۔ انہوں نے وہاں پر خفیہ اپنے ادارے کے اندر اس کو تقسیم، قانون کے تحت نہ وہ علانیہ دعوت دے سکتے، نہ چھپ کے دے سکتے، لیکن اس فیصلے کے اندر اس بات کو مدار بنایا گیا کہ انہوں نے سب کے سامنے تو تقسیم نہیں کیا، اپنے ہی لوگوں میں اپنے ادارے میں تقسیم کیا، تو اس کی ان کو اجازت، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے جو منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی، تو وہ مسجد کے اندر ہی خلوت ہی میں اپنے جو منصوبے تھے ان کو عمل جامہ پہنانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ مسجد قائم نہیں رہنے دی۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت میں آپ نے فرمایا کہ اس مسجد کو جا کے گرا دو، اس کو کچرا کنڈی بنا دو، جلا دو۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ لوگ تو اپنے ایک عمارت کے اندر اپنی تبلیغ میں مصروف تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیگر چیزوں میں آپ دیکھ لیں، جو چیزیں قانون کی روح سے منع ہیں ان کو علانیہ کرنا بھی منع ہے، خفیہ کرنا بھی منع ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ میرے معاش کا مدار ہیروئن کی تجارت پر ہے، میں گھر کے اندر خفیہ ہیروئن رکھتا ہوں، باہر علانیہ نہیں رکھتا، تو کیا کوئی قانون اس کی اجازت دے گا؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص ہیروئن جو ممنوع ہے، غیر قانونی ہے، نہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ رکھ سکتا ہے، قانون کی روح سے منع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے اپنے گھر کے اندر خفیہ رکھی ہے، جب میں خود استعمال کرتا ہوں تو کسی کو کیا ہے، یہ تو آزادی ہے میری، جو چاہوں کروں۔ کیا کوئی شخص اپنے گھر کے اندر غیر قانونی اسلحہ اسٹور کر سکتا ہے کہ میرا گھر ہے، باہر تو نہیں؟ غیر قانونی اسلحہ رکھنا شرعاً جرم ہے۔ اب کوئی شخص ہے کہ نہیں میں تو باہر نہیں کسی کو دکھا رہا، میں باہر رکھ رہا ہوں، میں تو اپنے گھر کے اندر رکھ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی تحریف یا اس تحریف شدہ کتاب کو علانیہ تقسیم کرنا یا گھر کے اندر رکھنا اور اس کو خفیہ طور پہ تقسیم کرنا، دونوں یہ منع ہے قانون کے لیے۔ تو ایسا کرنے والے وہ مجرم ہیں اور ان پر کیس بنا، لیکن ان کی زبان کو منظور کر لیا گیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو شعائر دین ہیں ان کے تحفظ کا وہ خیال رکھیں، اور جو دین کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اولادوں کو بھی بچائیں، ورنہ یہ ہمارے عقیدوں پر حملہ کر کے ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کی محنت کریں۔ آج کتنے ہی نوجوان بچے بچیاں وہ ان کی دعوت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ مرتد بن رہے ہیں، وہ ویزے کی بنیاد پر، کینیڈا کی یا امریکہ یا یو کے کی نیشنلٹی کی بنیاد پر، تعلیمی اسکالرشپ کی بنیاد پر، لڑکیوں کے ذریعے شادی کے ذریعے، لڑکیوں کے ساتھ شادی کے ذریعے وہ ہمارے مسلمان بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بس تم ایک فارم پہ سائن کر دو تمہارے سارے کام ہو جائیں۔ اگر کوئی صرف یہ سوچ کر کہ چلو 5 سال کی تعلیم ہے کر لیتا ہوں بعد میں آ کے میں دوبارہ اعلان کر دوں گا، تو جیسے ہی وہ سائن کرے گا تو ظاہر کے اعتبار سے دائرۂ اسلام سے خارج، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور دوبارہ ایمان لے کر نہیں آیا، خدا نخواستہ وہ مر گیا تو وہ کفر پر مرے گا۔ اتنی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے بچوں اور بچوں کی دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔